اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ میں ہے. کبھی موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ حدیثیں پڑھوں گا اور پڑھ کر کے سناؤں گا, سمجھاؤں گا. اور ایک بہت مشہور مسئلہ ہے نماز میں, ان کا مسئلہ ہے, یہ ان کا اجتہاد رکھیے, سب ان کے امام کا اجتہاد ہے کہ نماز میں اگر گائے بیل گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی, لیکن معاذ اللہ اگر نماز میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز بھی گئی اور ایمان بھی گیا. وہابیوں, غیر مقلدوں, اگر تمہارے پاس کچھ بھی دین ہے, دیانت ہے, تمہارے سینے میں کچھ بھی انصاف کا جذبہ ہے, تو پڑھ دو قرآن پاک کی کوئی آیت, پڑھ دو حدیث پاک کی کتابوں سے کوئی بھی حدیث, چاہے صحیح ہو, چاہے ضعیف ہو, چاہے حسن ہو, چاہے منکر ہو, چاہے معلل ہو, چاہے شاذ ہو, ہم تم کو مکمل چھوٹ دیتے ہیں. یاد رکھو بھائیو, ایسا کوئی مسئلہ نہ کتاب اللہ میں ہے, نہ سنت رسول اللہ میں ہے, نہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے تو کہاں ہے؟ صرف وہابی مذہب میں. یہ ان کا اجتہاد ہے اور ہم پہلے بتا چکے ان کے اجتہاد کے لیے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے, دل میں کچھ آ جائے وہی اتنا کافی ہے. باقی باتیں انشاءاللہ تعالی پھر بعد میں ایک آیت کریمہ پڑھ کر اب ہم رخصت ہو جائیں گے, مگر آپ سے ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود پاک کریں. اللہم صلی علی سیدنا عہد صحابہ سے لے کر اب تک تمام مسلمان تقلید کرتے رہے, اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے, رسول اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے, اور جتنے مجتہد ہوئے سب نے کتاب اللہ سے, سنت رسول اللہ سے اجتہاد کیا. مگر یہ ان لوگوں نے, یہ مسلمانوں کی راہ ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے, یہ مسلمانوں کی سبیل ہے. ان لوگوں نے مسلمانوں کی راہ سے منحرف ہو کر, ہٹ کر کے کتاب و سنت سے کے سوا کہ کہیں اور سے اجتہاد کیا, اور سارے مسلمان جنہوں نے تقلید کیا ان کے راستے کو چھوڑا اور ان کو مشرک بنایا. ان کا حکم کیا ہوگا؟ اگر میں کہوں تو ان کو شکایت ہوگی, اس لیے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سنا دوں گا, ترجمہ کر دوں گا, پھر چلا جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جو رسول کی مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول کی مخالفت کرے, اس کے بعد کی ہدایت واضح ہو چکی ہے, اور مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر دوسری راہ چلے. مسلمانوں کی راہ کیا ہے ہم نے بیان کر دیا, مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر دوسری راہ چلے تو اس کو اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرا ہے. وہ نسلہ جہنم, اور اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے, اور جہنم کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. ہم نے جو کچھ بات کی ہے کتاب اللہ کی آیتیں اور حدیث رسول اللہ پڑھ کر بات کی ہے, اپنی طرف سے کوئی مطلب نہیں بیان کیا, صرف ترجمہ کر دیا, کچھ وضاحت کر دی ہے. فیصلہ کرنا آپ کی اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اس بحث کے سننے کے بعد حق فیصلہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آپ سمجھیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, بس اتنا کیجیے گا. جس کو آپ نے سمجھ لیا ہے حق پر ہے اسی کے ساتھ رہیے گا, اور جس کو آپ نے سمجھ لیا ہے باطل پر ہے تو اس سے دور رہیے اور اس کو اپنے سے دور رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسالت کے پروانوں, ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.